چیف جسٹس آف پاکستان کی پاکستان افواج کے 3 اہم ترین جرنیلوں سے کل ملاقات ہوئی ہے۔ 3 گھنٹے کے قریب اس کا دورانیہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ ان جرنیلوں میں ایک ڈی جی ISI، ایک ڈی جی ملٹری آپریشنز اور ایک ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ہیں۔ ان تینوں سے 3 گھنٹے کے قریب اس ملاقات اور اس کے حوالے سے کسی بھی خبر کا سامنے نہ آنا بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں جس کو جنم دے رہا ہے۔ اب اس ملاقات کے ہو جانے کا جو وقت بتایا جا رہا ہے کل، کچھ ذرائع اس کو کل شام 5 بجے کے قریب رپورٹ کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں جی افطاری کے فوری بعد ملاقات ہوئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملاقات فوری طور پہ ان شخصیات کے پہنچ جانے کے بعد شروع نہیں ہوئی، کچھ عرصہ یا کچھ وقت جو ہے یہ انتظار کرتے رہے چیف جسٹس صاحب کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملاقات کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے اندرونی کہانی سامنے آنا یقینی طور پہ کچھ وقت لگے گا اور اس کے بعد کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اگر اس کے پوائنٹس یا اس کے حوالے سے کوئی خبر باضابطہ طور پر سامنے نہیں آتی تو ہمیں کچھ ہی دیر کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ اس کا رزلٹ رہا کیا۔ اچھا، اس ملاقات میں ساتھ سیکرٹری دفاع بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے اندر جو میرے پاس معلومات ہے اس کے مطابق تینوں جو مسلح افواج کے یہ جنرلز ہیں یہ خود وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کے چیف جسٹس سے جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہا، اور اس ملاقات میں انہوں نے ڈیٹیل کے اندر بریف کیا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس وقت پنجاب یا KP کے اندر جو انتخابات ہونا ہے جس کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ کے اندر جاری ہے، چیف جسٹس صاحب کا ایک کلیئر حکم نامہ بھی اس کے حوالے سے موجود ہے۔ گراؤنڈ پر ریالٹی کیا ہے، سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، ایجنسیز اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، ساتھ کتنا سیکیورٹی کا سٹاف ہے جو کوآپریٹ کر سکتا ہے، اگر کوآپریٹ کیا تو پیچھے سیکیورٹی کو کون سنبھالے گا، اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ان تمام نے بریفنگ دی۔ جو میں انفارمیشن گیدر کر سکا ہوں اس کے مطابق یہ ملاقات کوئی بہت زیادہ فائدہ مند، سود مند یا بہت زیادہ پازیٹیو ثابت نہیں ہو پائی۔ چیف جسٹس صاحب کا نظریہ، فیصلہ، اسکول آف تھاٹ الیکشن کرائے جانے کے حوالے سے تھا اور اب بھی ہے، جبکہ ہماری افواج سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرنز آلریڈی ریز کر چکی ہیں۔ بہرحال یہ تو یقینی طور پہ کچھ ہی دیر کے اندر کلیئر ہو جائے گا، لیکن اب اس 3 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے آج ایکسپیکٹیشن یہ کر رہے ہیں ہم کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی کارروائی ہو جائے۔ اگر یہ کارروائی ہو جاتی ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے تو ہم یہ ایزیوم کر لیں گے کہ اس ملاقات میں کیا نتیجہ رہا، کوئی ایک آرڈر سامنے آ سکتا ہے۔ ویسے ان روٹین جو ہے وہ افطاری سے تھوڑا پہلے یا فوری بعد جو ہے وہ ایک آرڈر سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ وہ آ جاتا ہے، اور ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ آج آ جانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں آتا تو ممکن ہے کہ وہ نوٹسز بھیجوائیں اور وہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کا آغاز کریں، اور کنٹیمپٹ کی کارروائی کا آغاز کریں گے اگینسٹ دا پرائم منسٹر اور اگینسٹ دا منسٹر آف فائنانس اور اگینسٹ دی منسٹر آف ڈیفنس اور منسٹر انٹیریئر، یعنی رانا ثنا، خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور شہباز شریف، ان سب کے خلاف یا کسی ایک کے خلاف بھی کنٹیمپٹ کے نوٹسز جس کو کہتے ہیں کنٹیمپٹ کی کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں، ان کو طلب کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہاں پر آئیے، میرے آگے پیش ہوں، یعنی کہ عدالت کے آگے پیش ہوں اور ہمیں بتائیں کہ جو ہم نے حکم دیا تھا آپ نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا، ایک مفروضہ ہے جس میں ہم بات کریں، یا تو کنٹیمپٹ کے نوٹسز جائیں گے یا پھر ایک شارٹ آرڈر ہے جو فیصلہ اگر انہوں نے کو کر لیا تھا وہ سامنے آ جائے گا۔ اب یہ تو وہ 2 صورتیں ہیں جس کے حوالے سے ہم کلیئر ہیں۔ اب تیسری صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز سامنے نہیں آتی، ایک خاموشی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، آج کچھ نہیں ہوتا، کل کچھ نہیں ہوتا، پرسوں کچھ نہیں ہوتا، لیٹس سی کہ کب تک کچھ اس پہ نہیں ہوتا، تو ہم اس سے بھی اینالائز کر پائیں گے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا چیف جسٹس آف پاکستان ہماری افواج کے تینوں جنرلز کو کنونس کر پائے، ان کو کلیئر کر پائے، ان کو بتا پائے کہ کس طرح آئین اور قانون جو ہے اس کے مطابق الیکشنز ہونا ضروری ہیں، یا یہ تینوں جنرلز چیف جسٹس آف پاکستان کو کنونس کر پائے کہ اس وقت اگر الیکشنز نہ ہوں تو وہ کتنا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہم ابھی اس فیسیلیٹیشن کی پوزیشن میں نہیں ہیں جو الیکشنز کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس میں آخری 2 چیزیں الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جوابات تھے جو انہوں نے آخری ہیئرنگ کے بعد جمع کرا دیے سپریم کورٹ کے اندر، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا
کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب کوئی پیسہ نہیں ملا. الیکشن کمیشن نے کہا جی اسٹیٹ بینک نے نہیں پیسہ دیا, اور اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی ہمیں جی کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی, چنانچہ پیسے نہیں آ سکے, اور 1-1.5 صفحے کا انہوں نے جواب جمع کرا دیا. بہرحال دوسری خبر جس حوالے سے میں نے آج بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کو آج 2 اہم کیسز کے اندر ریلیف ملا ہے, اور ریلیف سے مراد میری یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ان کو ریلیف ملا ہے. ایک تو ان کو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر رکھی تھی, جس میں کل بھی وہ پیش ہوئے, جس میں وہ آج بھی پیش ہوئے, اور اس پیشی کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں یعنی کہ عمران خان اپنے خلاف تقریباً 121 جو کیسز ہیں اس کے اندر ایگزمپشن چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کیسز کو جلد از جلد نپٹایا جائے, اور ہمیں ان کیسز کے ذریعے جو ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, وہ نہ کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے کل اس معاملے کے اوپر اپنا فائنل کنکلوژن جو ہے وہ ریفر کیا لارجر بینچ کو. لارجر بینچ نے اس کے حوالے سے آج فیصلہ سنایا, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مزید ہراساں نہیں کیا جائے گا. انہوں نے احکامات جاری کیے کہ جس قسم کی ہرزہ سرائی یا جس قسم کے کیسز عمران خان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں یہ آج کے بعد نہیں بنائے جائیں گے اس قسم کے, اور اس کے اندر ریفرنس اس قانون کا بھی دیا گیا جس میں آج کے بعد ایک ہی کیس کے اندر ایک ہی شخص کے اوپر 2 FIRs نہیں ہو سکتی. دوسرا ریلیف عمران خان کو ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جہاں پہ ان کے خلاف 8 مقدمات تھے, اور ان 8 مقدمات میں سے جو مقدمات ہیں ان سب میں ان کو عبوری ضمانت مل گئی ہے, اور وہ عبوری ضمانت ان کو 3 مئی تک کے لیے ملی ہے. اگر وہ 3 مئی تک پیش نہیں ہوتے تو ان کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں گرفتاری کے. بہرحال ریلیف ہے, عدالتوں سے عمران خان کو مل رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن عمران خان عدالتوں میں باقاعدگی سے اپیئر ہو رہے ہیں, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ناظرین کوشش کریں گے حالات حاضرہ اور اس سے جڑی خبروں کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.